السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خیر خیریت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی زبردست قسم کا ایک عمل ہے، جن کو اولاد نرینہ چاہیے اور اولاد چاہیے، اس کے لیے ہے یہ صورت۔ بہت ہی کرامت صورت ہے، جو بھی کرتا ہے ماشاءاللہ سے اولاد نرینہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ظاہر اس کو اولاد نرینہ۔ صورت یوں ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ بقرہ۔ ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہو تو آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کو پڑھنا کیسے؟ آپ نے صورت بڑی ہے، 2.5 پارے کی ذری صورت ہے، لیکن عمل کر سکتے ہیں آپ، کوئی بھی ٹائم کر لیں، بنا لیں اپنا کہ اس ٹائم پہ ہم نے یہ صورت کو پڑھنا ہے، لیکن فکس ٹائم نہیں ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ نے ایک دن صبح پڑھ لی تو آپ شام میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ مغرب کے بعد جیسے اسلامی ڈیٹ ہمارے ہاں چینج ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں اس صورت کو۔ 2.5 پارہ ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس کو آپ آسانی سے مطلب دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح میں آدھا سپارہ 2.5 سے مطلب 1.5 سپارہ پڑھ لیا، اور دوپہر میں 1.5 سپارہ پڑھ لیا، تو اس طرح پوری ہو جائے گی، تو اتنا مسئلہ نہیں لگتی، کیونکہ روانی بھی آ جاتی ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلے آپ اللہ کے کرم سے مطلب پریگننٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دکھا رہا ہے، تو پہلے تو شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ اس خوشی سے آپ کو نواز رہا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے یہ وقت لے کر آئے دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی والے کرے، جو بھی دے ہمیں ساتھ خیریت کے اور صحت مند اولاد سے نوازے۔ مجھے یہ دعا ضرور کیا کریں، اور معمول بنا لیا کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ایک شکرانے کے نفل ادا کرنے، اور ایک حاجت کے نفل، ٹھیک ہے۔ 2 نفل کو اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے اس کو ضرور کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جب حاجت ہوتی ہے انسان کو، دل ہوتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرینہ اولاد سے نوازے، تو اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹیاں دیں، اسی کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، بس ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے دے، زندگی والے دے، لیکن بہرحال خواہش ایک انسان کی ہوتی ہے کہ بیٹا ہو۔ تو اس طرح آپ مطلب اپنی ایک عادت بنا لیں کہ نہیں، میں نے یہ نماز نہیں چھوڑنی، مطلب آپ کسی بھی ٹائم پہ اس کو پڑھ لیں، جیسے عصر اور ظہر میں، وہ فجر میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ظہر، مغرب اور عشاء میں کسی بھی ٹائم یہ نوافل پڑھ لیں آپ، میرے حاجت کے نفل اور شکرانے کے نفل اپنی عادت بنا لینا، تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے اس کو معمول بنا لیا، اب اس صورت کو آپ نے پڑھنا کیسے؟ چاند کی پہلی تاریخ ہے نا، اس تاریخ سے آپ نے شروع کرنا ہے 7 تاریخ تک، ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ آپ پریگننٹ ہیں، اور مطلب آپ نے کنسیو کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اگر خوشی دکھا رہے تھے، بس اس ٹائم سے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک، 7 دن مطلب 7 تاریخ تک پڑھیں گے سورہ بقرہ۔ دن میں ایک ہی دفعہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، پہلی تاریخ کو پڑھی ایک دفعہ، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، 5ویں کو، چھٹی کو، 7ویں کو، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر نیکسٹ چاند نکلے گا، ظاہری ہے اسلامی مہینہ آئے گا، آپ دیکھیں گے اسلامی مہینہ کب اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی پہلی جو تاریخ ہوگی اس سے آپ نے پڑھنی ہے 7 تاریخ تک، اسی طرح 9 مہینے پورا آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اسی طرح، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ آزمایا ہوا ہے، یہ بہت لوگوں نے آزمایا ہے، میں نے خود بھی آزمایا ہے اس کو، اور میں نے خود اس کو کیا، اور میں نے یہی دیکھا جب بھی میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، اور جس کو بھی میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بھی بیٹا دیا۔ تو جس کو بھی خواہش ہے، ذری ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں نوازے اور خوشیاں پیدا کرے، ساتھ خیریت کے پیدا کرے، اور صحت مند اولاد پیدا کرے، اور زندگی والی اولاد ہو، بس یہی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی بندہ دعا تو بہت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اولاد ہو رہی ہوتی ہے نا، اس ٹائم انسان کا دل بہت ڈر رہا ہوتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت رکھے، سب خیر خیریت رکھے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ آج کی رات بھی بہت برکت والی رات ہے اور عبادت والی رات ہے، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور آپ لوگوں کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں اپنی دعاؤں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بھی سب کی پریشانی ہے ان کو دور فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے مسائلوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہاں ہمیں اس چیز سے فائدہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی گود بھرے اور ساتھ خیریت کے اولاد عطا کرے۔ بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہے کیا نام ہے، اس وظیفے کو ضرور کرے، دل سے کریے گا، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ انسان اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہے نا تو بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ ہم اپنے لیے اصل میں ٹائم نہیں نکالتے، اس لیے ہمیں بہت پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں کہ نہیں ہم یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کے مسائلوں کو حل کرے گا اور ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپنی وظیفے کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔